تعلیم نسواں سے میں اور ایک طرف آتا ہوں کہ امور خانہ داری کی علم ہے، صاف صفائی کا علم ہے، خود ہماری جو جسامت ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، جو پورا باڈی سسٹم ہے، جو خدا کی بہترین تخلیق ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بہت کم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی جاننا لازم ہے، اور بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت، یہ علوم بھی تعلیم نسواں کے لیے ضروری ہے۔ تو اس پر کیا وضاحتیں ملتی ہیں؟ ہاں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا۔ تمام خواتین کی طرف سے عرض گزار ہوئیں۔ ان کے معروضات سے آپ اندازہ کیجئے کہ صحابیات نے کن کن امور کے انجام دینے کا اہتمام فرمایا ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں مرد حضرات حاضر ہوتے ہیں، اور جمعہ میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں، جماعتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، جنازے کی نمازوں میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں، اور مختلف سفروں میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے معرکے میں بھی شریک ہوا کرتے ہیں، اور ہم گھروں میں رہتی ہیں۔ اب اس کے بعد اب ان کے کلمات سنیے، وہ کیا کہتی ہیں؟ ہم گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے ان کے بچوں کی پرورش کرتے رہتی ہے، اور ہم گھر کے امور کو سر انجام دیتی رہتی ہے، صحت کے نظام کا ہم تحفظ کرنے میں مصروف رہتی ہیں، کسی طرح سے بھی بچوں کی داغ پرداغ میں، نشو و نما میں فرق آنے نہ پائے، ہم اپنا خون جگر ان کو پلاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم مکمل طور پر گھر کے اندر رہ کر یہ سارے امور مشغول ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سخت ترین کام ہم سے نہیں ہو پاتے۔ تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ کیا شریک نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، دین کے بارے میں اس طرح سے جذباتی انداز سے نہایت ہی شوق اور رغبت سے پوچھنے والی کسی کو تم نے دیکھا ہے؟ کبھی ایسا کلام سنا ہے؟ کتنے بلیغ پیرائے میں اجر و ثواب کے حصول کا جذبہ اس خاتون کے نہا خانہ دل میں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی، اس کے بعد فرمایا کہ اے طبقہ خواتین کو اے خاتون، تم چونکہ خواتین کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہو، تو ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جو خاتون گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی پرورش کرتی ہے، امور خانہ داری کو سر انجام دیتی ہے، اور اپنے نظام صحت کو برقرار رکھنے کے لیے حفظان صحت کے اصول کو بروئے کار لاتی ہے، گھر کی صفائی کا ستھرائی کا انتظام کرتی ہے، اور اپنے گھر کو بالکل جنت کدا بنا کے رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے، حالانکہ گھر کے اندر ہے۔ مرد جمعہ میں شریک ہونے سے جو ثواب پاتے ہیں، وہ گھر کے اندر زور پڑنے سے وہی ثواب پاتی ہے، اور وہ معرکوں میں شریک ہونے سے جو اجر و ثواب پاتے ہیں، یہ گھر میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے باب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی۔ اس کے ذریعے سے کیا معلوم ہوا کہ خواتین نے اس دور میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابیات نے گھر کے امور کو انجام دینے کے لیے نہایت ہی تگودو کی۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو گھر کے معاملات ہیں، اتنی زیادہ تم کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر بچوں کی نشو و نما میں تم اتنا مشغول کیوں ہوتی ہو، آ جایا کرو تم بھی جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ جایا کرو، جمعہ میں شریک ہو جایا کرو، جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا کرو۔ نہیں فرمایا تم گھر میں رہتے ہوئے جو خدمت انجام دے رہی ہو، تمہاری اس خدمت پر یہ حضرات شریک ہو کر جو ثواب پاتے ہیں وہ ثواب مرتب ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ یقیناً اپنے حفظان صحت کے طور پر، اور اللہ نے جو جسم ہمیں عظیم ترین نعمت بنا کر عطا کیا ہے، اس جسم کو، اس کی توانائیوں کو ہم بروئے کار لائیں، اور اس کے اندر کوئی ضعف اور اضمحلال پیدا ہونے نہ پائے، اس کے لیے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور وہ علوم سیکھنا چاہیے، وہ فنون سیکھنا چاہیے، اور بطور خاص اس چیز کی طرف غیر معمولی ہمیں توجہ دلچسپی رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل، انسان کے قدم قیامت میں آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ عن جسمہ فیما ابلاہ، ایک اس کے جسم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس کی توانائیوں کو اس نے کہاں خرچ کیا ہے۔ ہر ایک خاتون سے سوال ہوگا، ہر ایک مرد سے سوال ہوگا، تو لہذا جسم و جان کو بھی ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کو کیسے استعمال کریں، اور اس کی صحت کو، توانائی کو کیسے برقرار رکھیں، اس کی طرف بھی توجہ کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔